بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اور درود و سلام ہو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں زندگی کے ہر چھوٹے بڑے معاملے میں بہترین رہنمائی عطا فرمائی۔ محترم ناظرین، آج ہم ایک ایسے مسئلے پر گفتگو کریں گے جسے بہت سے لوگ معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ یہی معمولی سی غفلت بعض اوقات عبادتوں کے ضائع ہونے کا سبب بن سکتی ہے۔ زیر ناف بال صاف کرتے ہوئے لوگ عموماً دو ایسی بڑی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، جن میں سے ایک غلطی اتنی خطرناک ہے کہ اس کی وجہ سے مکمل طہارت ہی حاصل نہیں ہوتی، اور جب طہارت صحیح نہ ہو تو وضو، غسل، نماز اور دیگر عبادات بھی درست نہیں ہوتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کو نماز کی کنجی قرار دیا ہے۔ آخر زیر ناف کے بال کتنے دن کے اندر صاف کرنے چاہیے؟ کون سا طریقہ زیادہ بہتر اور سنت کے قریب ہے؟ کن کن حصوں کے بال صاف کرنا ضروری ہے؟ اور وہ کون سی غلطیاں ہیں جن سے ہر مسلمان مرد اور عورت کو بچنا چاہیے؟ انشاءاللہ آج کی اس گفتگو میں ہم قرآن و سنت، احادیث مبارکہ اور فقہائے کرام کی روشنی میں ان تمام سوالات کے واضح اور آسان جواب جانیں گے۔ اس لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ ممکن ہے ایک ایسی بات آپ کے علم میں آئے جو آپ کی عبادتوں کی حفاظت اور طہارت کی درستگی کا سبب بن جائے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ، سنت پر عمل کرنے کی توفیق اور ظاہری و باطنی پاکیزگی نصیب فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ زیر ناف بال صاف کرنے کی مدت کیا ہے۔ اس بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مونچھیں ترشوانے، ناخن کاٹنے، بغلوں کے بال اکھاڑنے اور زیر ناف بال صاف کرنے کے لیے وقت مقرر فرمایا کہ 40 دن سے زیادہ نہ چھوڑے جائیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے، اس سے آگے بڑھانا درست نہیں، اور بلا عذر اتنی تاخیر کرنا گناہ کا باعث بنتا ہے۔ البتہ یہ ہرگز نہ سمجھا جائے کہ 40ویں دن ہی صاف کرنا سنت ہے، بلکہ افضل اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ، خصوصاً جمعہ کے دن، ان چیزوں کی صفائی کا اہتمام کیا جائے۔ اگر ہر ہفتہ ممکن نہ ہو تو 15 دن کے اندر اندر یہ عمل کر لینا بہتر ہے، کیونکہ اسلام صرف عبادت کا دین نہیں بلکہ پاکیزگی، صفائی، خوبصورتی اور بہترین طرز زندگی سکھانے والا مکمل دین ہے۔ جب انسان اپنے جسم کی صفائی کا اہتمام کرتا ہے تو نہ صرف بدبو، جراثیم اور جلدی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، بلکہ عبادت میں بھی تازگی، خشوع اور قلبی سکون محسوس کرتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس سنت کو معمولی سمجھ کر مہینوں بلکہ کئی مہینے چھوڑ دیتے ہیں،
حالانکہ یہی غفلت انہیں سنت سے دور اور گناہ کے قریب کر دیتی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان مرد اور عورت کو چاہیے کہ اپنے گھر میں ایسا معمول بنا لے کہ ناخن، بغلوں کے بال، زیر ناف بال اور دیگر فطری صفائی کے اعمال وقت پر انجام دیے جائیں، تاکہ جسم بھی پاک رہے، عبادت بھی صحیح ہو اور اللہ تعالی کی رضا بھی حاصل ہو۔ محترم ناظرین، اب ایک نہایت اہم سوال یہ ہے کہ زیر ناف بال کس چیز سے صاف کرنا زیادہ بہتر ہے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف بلیڈ یا استرا ہی استعمال کرنا جائز ہے، جبکہ بعض لوگ کریم استعمال کرنے کو غلط سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے، شریعت کا اصل مقصد کسی ایک مخصوص آلے کو لازم قرار دینا نہیں، بلکہ اس جگہ کی مکمل صفائی اور طہارت حاصل کرنا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص بلیڈ یا ریزر سے آسانی کے ساتھ بال صاف کر سکتا ہے تو یہ بہت اچھا طریقہ ہے، لیکن اگر کسی کی جلد حساس ہے، بلیڈ سے زخم بن جاتے ہیں، الرجی ہو جاتی ہے یا تکلیف محسوس ہوتی ہے تو وہ بال صاف کرنے والی محفوظ کریم یا کوئی دوسرا مناسب ذریعہ بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں، البتہ ایسی کریموں سے احتیاط ضرور کرنی چاہیے جن میں نقصان دہ کیمیکل ہوں یا جن سے جلد متاثر ہوتی ہو، کیونکہ اسلام ہمیں اپنی جان اور جسم کو نقصان پہنچانے سے بھی منع کرتا ہے۔ اسی طرح مرد ہو یا عورت، دونوں کو صفائی کرتے وقت جلد بازی سے بچنا چاہیے، کیونکہ معمولی سی بے احتیاطی زخم کا سبب بن سکتی ہے اور بعد میں یہی زخم تکلیف، انفیکشن اور ناپاکی کی وجہ بن جاتے ہیں۔ فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ طہارت کا مقصد صرف بال کم کرنا نہیں، بلکہ اس جگہ کو مکمل طور پر صاف رکھنا ہے تاکہ وہاں گندگی، پسینہ اور نجاست جمع نہ ہونے پائے۔ جب انسان سنت کی نیت سے یہ عمل انجام دیتا ہے تو اسے صرف جسمانی صفائی ہی حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالی کی رضا، ثواب اور عبادت میں خشوع و لذت بھی نصیب ہوتی ہے۔ اسی لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ صفائی کے اس عمل کو معمولی عادت نہیں بلکہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور عبادت کی تیاری سمجھ کر انجام دے، کیونکہ ظاہری پاکیزگی ہی باطنی پاکیزگی اور اللہ تعالی کی قربت کا ذریعہ بنتی ہے۔ محترم ناظرین، اب ایک نہایت اہم مسئلہ سمجھ لیجئے کہ آخر زیر ناف کے بال کہاں سے کہاں تک صاف کرنا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ اس بارے میں صحیح رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے یا تو ضرورت سے کم حصہ صاف کرتے ہیں یا پھر بعض ضروری مقامات کو چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے طہارت مکمل نہیں ہو پاتی۔ یاد رکھیے، ناف کے نیچے سے شروع ہو کر اگلی شرمگاہ کے ارد گرد جتنے بال ہوں انہیں صاف کرنا سنت اور مطلوب ہے۔ اسی طرح خصیتین کے ارد گرد کے بال بھی صاف کیے جائیں۔ رانوں کے بال اس میں شامل نہیں، اگرچہ کوئی شخص انہیں بھی صاف کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مزید یہ کہ فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ پچھلی شرمگاہ یعنی مقام دبر کے ارد گرد کے بال بھی
صاف کر لینا مستحب اور بہتر ہے، کیونکہ اس جگہ نجاست کے باقی رہ جانے کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے۔ اگر وہاں نجاست رہ جائے اور انسان اس سے بے خبر ہو کر نماز ادا کرتا رہے تو اس کی طہارت متاثر ہو سکتی ہے۔ اس لیے صفائی میں مکمل احتیاط ضروری ہے۔ یاد رکھیں، اسلام صرف ظاہری صفائی کا حکم نہیں دیتا، بلکہ ایسی پاکیزگی چاہتا ہے جس سے انسان ہر قسم کی نجاست سے محفوظ رہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بعض لوگ صرف اوپر صفائی کر لیتے ہیں اور ان مقامات کی طرف توجہ نہیں دیتے جہاں نجاست رکنے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ حالانکہ طہارت کے یہ باریک مسائل ہر بالغ مسلمان مرد اور عورت کے لیے سیکھنا لازم اور ضروری ہے۔ جب انسان ان تمام مقامات کی اچھی طرح صفائی کرتا ہے تو نہ صرف اس کی طہارت مکمل ہوتی ہے بلکہ عبادت بھی اطمینان کے ساتھ ادا ہو جاتی ہے، دل میں خشوع پیدا ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے حضور حاضر ہونے کا حقیقی ادب بھی نصیب ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اس معاملے کو معمولی نہ سمجھیں بلکہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق مکمل اہتمام کے ساتھ ان تمام حصوں کی صفائی کریں تاکہ ہماری نماز، تلاوت، ذکر، دعا اور دیگر تمام عبادات صحیح اور مقبول ہوں۔ محترم ناظرین، اب آئیے اس دوسری بڑی غلطی کی طرف جسے بہت سے لوگ معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ فقہائے کرام نے اسے ناپسندیدہ قرار دیا ہے، اور وہ یہ کہ بعض لوگ جنابت کی حالت میں یعنی غسل فرض ہونے کے بعد زیر ناف اور بغلوں کے بال صاف کر لیتے ہیں۔ ان کا خیال ہوتا ہے کہ چونکہ اب ویسے بھی غسل کرنا ہے اس لیے پہلے بال صاف کر لیتے ہیں، لیکن اہل علم نے فرمایا ہے کہ یہ طریقہ پسندیدہ نہیں، بہتر اور مستحب یہ ہے کہ پہلے مکمل طریقے سے غسل کر کے پاکی حاصل کی جائے، اس کے بعد زیر ناف، بغلوں اور دیگر غیر ضروری بالوں کی صفائی کی جائے۔ اگرچہ جنابت کی حالت میں بال صاف کرنے سے گناہ لازم نہیں آتا، لیکن یہ خلاف اولیٰ اور ناپسندیدہ عمل ہے، اس لیے ایک مسلمان کو حتی الامکان اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور بہت اہم بات بھی یاد رکھیں کہ صرف بال کاٹ لینا کافی نہیں، بلکہ صفائی کے بعد اس جگہ کو اچھی طرح دھونا اور یہ اطمینان کر لینا بھی ضروری ہے کہ کہیں نجاست یا گندگی باقی نہ رہ گئی ہو، کیونکہ اگر نجاست جسم یا کپڑوں پر باقی رہ گئی تو وضو، غسل اور نماز سب متاثر ہو سکتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ ظاہری صفائی تو کر لیتے ہیں لیکن طہارت کے ان باریک مسائل کو سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ حالانکہ فقہ کا یہ اصول ہے کہ عبادت کی صحت کے لیے جن مسائل کا جاننا ضروری ہو ان کا سیکھنا ہر بالغ مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ طہارت کے ان احکام کو اچھی طرح سیکھیں، اپنے اہل خانہ کو بھی سکھائیں اور اپنی روزمرہ زندگی میں ان پر باقاعدگی سے عمل کریں، کیونکہ اللہ تعالی پاک ہے
اور پاکیزگی کو پسند فرماتا ہے، اور جو بندہ ظاہری و باطنی پاکیزگی کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی عبادت میں برکت، اس کی دعا میں قبولیت اور اس کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرماتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، خلاصہ کلام یہ ہے کہ طہارت اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے، اس لیے زیر ناف بال، بغلوں کے بال، ناخن اور دیگر فطری صفائی کے اعمال کو سنت کے مطابق وقت پر انجام دینا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ان معمولی نظر آنے والی اعمال کو ہرگز معمولی نہ سمجھیں، کیونکہ یہی پاکیزگی ہماری نماز، تلاوت، ذکر اور دیگر عبادات کی قبولیت کا اہم ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ظاہری و باطنی پاکیزگی نصیب فرمائے، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں دین کا صحیح علم حاصل کر کے اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں، شیئر کریں تاکہ یہ علم دوسروں تک بھی پہنچے، اور اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آئندہ بھی ایسی مستند اور فائدہ مند دینی معلومات آپ تک بروقت پہنچتی رہیں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔